کہ اللہ کے رسول نے عورتوں سے کیا کہا ہے، ذرا تصور کریں آپ۔ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، اجازت ہے ان کو۔ مسئلہ یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد، اگر عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کی اجازت مانگے تو ان کو دے دو، ان کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آیا کرتی تھی نماز پڑھنے، یہ بات اب آپ کے سمجھ میں آ گئی۔ اب جو چیز بتانے جا رہا ہوں اس کا تعلق شرم و حیا سے ہے۔ دیکھیے، عورتیں مسجدوں میں اللہ کے نبی کے زمانے میں جایا کرتی تھیں، نبی کے پیچھے نماز پڑھا کرتی تھیں، یہ سب صحیح ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے کے لیے جائیں اور اجازت مانگے تو تم اپنی بیویوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو، یعنی وہ جانا چاہیں تو جا سکتی ہیں، تم روکنے والے کوئی نہیں ہوتے ہو۔ ان احادیث کی روشنی سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں جب چاہیں، جس وقت چاہیں مسجد میں نماز پڑھنے جا سکتی ہیں، یہ اپنی جگہ پر۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ عورت اپنے گھر میں نماز پڑھے گی تو مسجد میں نماز پڑھنے والے مردوں سے دور رہے گی۔ اب یہاں سے اندازہ لگائیے، عورت مسجد میں جا سکتی ہے، بلکہ جاتی تھی، نبی کے پیچھے بھی نماز پڑھتی تھی، اور اللہ کے نبی نے جب یہ فرمایا کہ عورتوں کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے، اس کے باوجود بھی عورتیں مسجد میں جایا کرتی تھی، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع نہیں کیا ہے، اجازت ہے۔ لیکن نبی کا فرمان یہ ہے کہ عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھنے جانا چاہیں تو جائیں، لیکن نبی نے یہ بھی کہہ دیا کہ عورت کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اس کے بعد فرمایا عورت کا اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا، عورت کا اپنے گھر کے آنگن میں نماز پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ پھر فرمایا کہ گھر کے آنگن کے اندر ایک برآمدہ ہوتا ہے، آنگن تو کھلا ہوا ہو گیا، گھر میں گھسے آنگن میں نماز پڑھے یہ زیادہ بہتر ہے۔ عورت گھر کے آنگن میں نماز پڑھے تو یہ مسجد میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا عورت برآمدے میں نماز پڑھے تو گھر کے آنگن میں نماز پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے۔ پھر فرمایا کہ عورت اپنے بیڈ روم میں جہاں وہ اپنے شوہر کے ساتھ سوتی ہے، جو بند کر لیا جاتا ہے رات میں سوتے وقت، اگر وہ اپنے اس کوٹھے میں، اس کمرے میں نماز پڑھے تو یہ نماز کمرے کی، کوٹھے کی نماز باہر کے آنگن اور برآمدے کی نماز سے بہتر ہے، اس سے زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ عورت ان تمام صورتوں میں مردوں سے دور رہتی ہے، اور جب وہ گھر کے کمرے میں، کوٹھے میں نماز پڑھے گی تو وہ مردوں سے سب سے زیادہ دور رہے گی، کیونکہ گھروں میں بھی تو آنا جانا لگا رہتا ہے، کبھی چچا کا بیٹا چلا رہا ہے، کبھی خالہ کا بیٹا چلا رہا ہے، کبھی پھوپھی کا بیٹا چلا رہا ہے، آپ ان کو روک تو نہیں لیتے ہو۔ تو اسی لیے کہا عورت کا اپنے کمرے میں، اپنے بیڈ روم میں نماز پڑھنا گھر کے برآمدے میں نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ میری ماں، میری بہنوں سنو، اللہ کے نبی نے کتنی بڑی بات کہی ہے، یعنی عورت مردوں سے جتنا زیادہ دور رہے گی اتنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ شرم تھی، یہ حیا بتائی ہے عورت کی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ مسجد میں نیک لوگ اور متقی لوگ آتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ ان مردوں سے بھی دور رہو تو یہ زیادہ افضل ہے۔ جبکہ مسجدوں میں کتنا بھی بڑا کوئی گناہ گار ہو اور کتنا بھی بڑا کوئی پاپی اور کبابی ہو، لیکن کسی بھی لڑکی کو لے کر وہ مسجد میں تو غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ مسجد کا ادب و احترام اتنا تو مسلمانوں کے دل میں باقی ہے کہ وہ کسی بھی عورت یا لڑکی کے ساتھ مسجد میں تو غلط کام نہیں کر سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس کے باوجود اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یعنی عورت سب سے زیادہ سرکشت، سب سے زیادہ محفوظ ہے مسجد میں، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ عورت کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مردوں کے دل میں اٹھنے والے شیطانی خیالات اور وسوسوں سے عورت کو اتنا محفوظ ہونا چاہیے کہ وہ مسجدوں میں بھی
جائے تو یہ سوچ کے جائے کہ کسی کے دل میں یہ خیالات آ سکتے ہیں، اور شیطان تو ہر کسی کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں، لا الہ الا اللہ، یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے کہ جب پڑھ لیا تو یہ مانا جائے کہ وہی ہے عبادت کے لائق، وہی ہے سجدے کے لائق، وہی ہے دعاؤں کو سننے کے لائق، وہی ہے ہماری حاجات اور ہماری ضروریات کو پورا کرنے کے لائق، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ مثالیں مت دو، چھت پہ چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے، معاف کیجئے گا ہمیں اور آپ کو سیڑھی کی ضرورت پڑتی ہے۔ معاف کیجئے گا وہاں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو سنانے کے لیے ہمیں مائک کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اللہ تک اپنی آواز کو پہنچانے کے لیے ہمیں مائک کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ہماری بات کو بغیر مائک کے بھی سننے پر قادر ہے۔ اگر اللہ کو سنانے کے لیے ہم وسیلہ استعمال کریں تو پھر اللہ کی قدرت کیا رہ گئی؟ اللہ اگر بغیر وسیلے کے نہیں سن پا رہا ہے تو پھر قدرت کیا رہ گئی اللہ کی؟ ارے ایک بار حضرت اوس ابن صامت نے خولہ بنت ثعلبہ اپنی بیوی سے زہار کر لیا تھا۔ زہار جانتے ہیں؟ غصے میں آ کر اپنی بیوی سے کہہ دیا، انت علیہ کا ظہر امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو چکی ہے، تو مجھ پر میری ماں کی پیٹ کی طرح حرام، جس طرح میری ماں مجھ پر حرام ہے اسی طرح تو بھی حرام، چل ہٹ، آج کے بعد ہم تیرا چہرہ نہیں دیکھیں گے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا تو کہتے ہیں کہ خولہ یہ مجھ سے کیا ہو گیا، یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی، اوفو یہ کیا ہو گیا۔ لیکن عرب کے اندر یہ بھی طلاق کی ایک شکل مانی جاتی تھی۔ اب تم نے اپنی بیوی کو یہ تو نہیں کہا کہ میں نے طلاق دی، لیکن یہ کہہ دیا کہ مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب تم اپنی ماں سے نہیں مل سکتے تھے۔ یہ عرب کے اندر یہ دستور تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ آپ اس کا کوئی راستہ نکالتے، اس لیے اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو محمد رسول اللہ کے پاس بھیجا، جاؤ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی راستہ نکال دے۔ خولہ بنت ثعلبہ مدینے میں مسجد نبوی کے سے لگے ہوئے حضرت عائشہ کی حجرے کو دستک دیتی ہے۔ حضرت عائشہ نے دروازہ کھولا، خولہ نے سلام کیا، عائشہ نے جواب دیا وعلیکم السلام۔ خولہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئی ہوں۔ حضرت عائشہ نے اجازت دی اور وہ نبی اکرم سے باتیں کرنے لگیں۔ خولہ بنت ثعلبہ اپنا واقعہ بیان کر رہی ہیں، اے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے اپنی اوپر اپنے ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، میرے لیے کوئی راستہ بتاؤ، کوئی راستہ نکالو۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں خولہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، تم اپنے شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو، تم ان سے دور رہو۔ کہا اللہ کے نبی اگر آپ راستہ نہیں نکالیں گے تو کون نکالے گا؟ فرمایا آئے خولہ جب العرش والے نے کوئی راستہ نہیں بتایا تو میں کیسے بتا دوں؟ میری طرف سے کوئی راستہ نہیں ہے، تم اپنی شوہر کے لیے حرام ہو چکی ہو۔ اس نے ضد کی، اللہ کے نبی نے بھی انکار کیا، اس نے بار بار کہا لیکن نبی نے بھی بار بار منع کر دیا کہ میرے پاس کوئی راستہ نہیں۔ ہاں یہ جملے پر غور کرنا، خولہ بنت ثعلبہ یہ باتیں نبی سے کہہ رہی ہے اور نبی خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ حجرہ بہت چھوٹا ہے، اتنا سمجھو جیسے یہ کیمرے ہمارے یہ لگے ہوئے ہیں، یہ اور یہاں میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ حجرہ اتنا بڑا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں خولہ بنت ثعلبہ اللہ کے نبی سے باتیں کر رہی تھی اور محمد رسول اللہ خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے تھے، خولہ بنت ثعلبہ سے باتیں کر رہے تھے۔ ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہو رہی تھی، ان دونوں کے درمیان کیا باتیں ہو رہی تھی؟ لم اسمع کلامہما، خولہ بنت ثعلبہ کی اور محمد رسول اللہ کی باتیں ہم نہیں سن پا رہے تھے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایک چھوٹا سا حجرہ، عائشہ ایک کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اتنی دور رہی ہوں گی عائشہ جیسے یہ رکھا ہوا ہے، آپ کا ٹیم ٹام یہاں،
اتنی دور حضرت عائشہ بیٹھی ہیں اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ کیا باتیں کر رہے ہیں، لم اسمع کلامہما، ہم ان دونوں کی باتیں نہیں سن پا رہے تھے جبکہ وہ میرے قریب میں تھیں۔ یہاں سے اندازہ لگائیے گا، اس جملے کو میں نے چھوڑ دیا ہے آپ لوگوں کے لیے تھوڑی دیر کے لیے۔ اب سنیے، خولہ بنت ثعلبہ کو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، جاؤ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اب خولہ بنت ثعلبہ وہاں سے نکلی، سیدھے مسجد نبوی میں چلی گئیں، وضو بنایا، 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ کو پکارنے لگی کہ اے اللہ میرے لیے کوئی راستہ نکال، اے اللہ اب تو محمد کا بھی دروازہ بند ہو گیا ہے، محمد رسول اللہ نے بھی اپنی چوکھٹ بند کر لی ہے، اے اللہ اگر تو نے میرے اور میرے شوہر میرے ہسبینڈ کے درمیان راستہ نہیں نکالا تو میں کہاں جاؤں گی؟ بچوں کو پیار دے سکتی ہوں لیکن کھلانے اور پلانے کی ذمہ داری تو شوہر کے اوپر ہے، اے اللہ مجھے اس نے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا، میں کہاں جاؤں گی؟ ابھی وہ دعا کر رہی تھی، ابھی وہ اللہ کو پکار رہی تھی، ابھی وہ اللہ سے گفتگو کر رہی تھی، ابھی اپنی شکایت اللہ سے کر رہی تھی کہ اللہ نے جبرائیل کو بھیج دیا اور جبرائیل محمد رسول اللہ کے پاس آ گئے۔ اللہ کے نبی کو پتہ ہی نہیں کہ عورت مسجد نبوی میں موجود ہے، اللہ سے دعا کر رہی ہے۔ آپ سمجھے میرے گھر سے گئی تو اپنے گھر گئی ہوگی، ابھی وہ دعا کر رہی ہے، ابھی دعا کے ہاتھ گرے بھی نہیں کہ جبرائیل آ گئے اور جبرائیل نے محمد رسول اللہ کے پاس یہ آیتیں نازل کی۔ اللہ نے فرمایا نبی سے کہہ دو قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے بھی دعا کر رہی، اللہ سے بھی فریاد کر رہی ہے۔ آپ کو کیا معلوم، مسجد میں جھانک کر دیکھو وہ عورت اللہ کو پکار رہی ہے۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، اور اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ کتنی بلندی سے، کتنی بلندی سے! اور حضرت عائشہ کہہ رہی ہیں وہ دونوں کیا باتیں کر رہی ہیں، میں اپنے حجرے میں اپنے کمرے میں ان باتوں کو نہیں سن پا رہی تھی۔ یعنی جو باتیں حضرت عائشہ تک نہیں سن پا رہی ہیں ان باتوں کو اللہ سن رہا ہے آسمان کی بلندیوں پر اور عرش پر۔ سوچو جب اتنے قریب سے حضرت عائشہ جو نبی کی بیوی، نبی کی قربت میں، نبی کی صحبت میں رہتی ہیں، جب وہ نہیں سن پا رہی ہیں تو ہماری دعاؤں کو منو ٹنو مٹی میں دفن ہونے والے وہ لوگ کیسے ہماری دعاؤں کو سن لیتے ہیں اور اللہ تک بھی پہنچا دیتے ہیں؟ سمجھ میں نہیں آتا۔ جب حضرت عائشہ زندہ با حیات ہے تو نہیں سن پا رہی ہیں، یہ مرنے کے بعد اتنی طاقتیں کہاں سے آ جاتی ہیں کہ ٹنو اور منو مٹی کے اندر دفن لوگ ہماری فریادوں کو سن لیتے ہیں، اور اللہ کتنی بلندیوں سے سن رہا ہے آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ یہ سورج جو 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی بلندی پر ہے، یہی اتنا بڑا ہے کہ جس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، اگر یہ دنیا پوری لپیٹ کر سورج میں ڈال دی جائے، یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں اگر سورج کے اندر پھینک دی جائے تو سورج کے اندر یہ دنیا کی حیثیت بالکل ایسے ہے جیسے ایک بہت بڑی فیلڈ کے اندر ایک فٹ بال ڈال دی گئی ہو، جیسے ایک فٹ بال ایک بہت بڑی فیلڈ کے اندر۔ میرے بھائیوں ایسے ہی سورج کے اندر یہ دنیا بالکل ایسے ہی دکھائی دے گی جیسے ایک فٹ بال پڑی ہوئی ہے۔ سورج اتنا بڑا ہے، پھر اس کے اوپر ستارے، پھر اس کے اوپر سیارے، پھر اس کے اوپر کہکشائیں۔ ایک کہکشاں ایسی ہے آسمان سے نیچے، پہلے آسمان سے نیچے ایک کہکشاں ایسی ہے کہ جس کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں۔ 10 ارب سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 100 سال نہیں، 1000 سال نہیں، 1,00,000 سال نہیں، 10 لاکھ سال نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 10 ارب سال لگتے ہیں، جبکہ وہ روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار طے کر رہی ہے۔ تب روشنی کی رفتار 1 سیکنڈ میں
1 منٹ میں نہیں, 1 گھنٹے میں نہیں, 1 سیکنڈ میں آنکھ بند کرو کھولو بس اتنی دیر میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے چل رہی ہے وہ روشنی. تب اس روشنی کو زمین پر آنے میں جانتے ہو کتنے سال لگتے ہیں؟ 10 ارب سال. سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ آسمان کے نیچے ایک کہکشاں تو ایسی ہے کہ جس کی روشنی 20 ارب سال پہلے آسمان سے چل چکی ہے. 20 ارب سال پہلے آسمان سے چلی تھی لیکن ابھی 20 ارب سال گزر چکے ہیں اور 20 ارب سال کے بعد بھی اس کی روشنی زمین پر نہیں پہنچی ہے. غور کر رہے ہیں بھی آپ؟ 20 ارب سال گزر چکے ہیں لیکن اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں آئی ہے. اس کے اوپر اور بہت اوپر پہلا آسمان, پھر اتنا ہی اوپر دوسرا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر تیسرا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر چوتھا آسمان, پھر اتنے ہی اوپر 5واں آسمان, پھر اتنے ہی اوپر 6واں آسمان, پھر اتنے ہی اوپر 7واں آسمان, پھر 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر, کیونکہ اللہ کا عرش پہلے سمندر کے اوپر تھا, پھر 7ویں آسمان کے اوپر سمندر, اور پھر سمندر کے اوپر اللہ کا عرش, اور اس عرش کے اوپر اللہ. اتنی بلندی کے بعد وہ کیا کہہ رہا ہے؟ واللہ یسمع تحاورکما. اے محمد میں اتنی بلندی سے تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا کہ اتنی نزدیکی سے تمہاری بیوی عائشہ بھی تم دونوں کی باتوں کو نہیں سن پا رہی ہے. اللہ کو کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہے توحید. ابھی تو لا الہ الا اللہ. چلیے اس پہلے جملے کو اب یہیں پر ختم کرتے ہیں ورنہ توحید پر بھی اور بولا جا سکتا ہے. تو فَأَفْضَلُهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. افضل کلمہ کیا ہے؟ افضل ایمان, افضل درجہ ایمان کا لا الہ الا اللہ. اب آئیے دوسرے پر. وَأَدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. سب سے کم تر درجہ ایمان کا کیا ہے؟ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. معمولی مت سمجھو. چلے جا رہے ہیں 4 ویلر پر, اللہ نے دے دیا تو بس اب زمین پر پیر نہیں رکھتے. راستے میں کیلے کا چھلکا اگر نظر پڑ جائے تو سائیڈ میں گاڑی کو روک لو اور کیلے کا چھلکا ہٹا دو. پتھر پڑا ہوا دکھ جائے, گاڑی کو تو دائیں بائیں سے نکال لیا ٹھیک ہے, لیکن گاڑی کو سائیڈ میں رکھ کر اس پتھر کو ہٹا دو. تم تو نکل گئے, ہو سکتا ہے کہ کوئی اندھا بیچارہ اس کیلے کے چھلکے پر اگر پیر رکھ کر پھسل جائے اور اتفاق سے وہ بوڑھا بھی ہو اور اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو بڑھاپے میں جلدی سنبھلتی بھی نہیں ہے. کوئی کانٹا پڑا ہے, تمہاری نظر پڑ گئی تو اٹھاؤ پھینک دو. ایک بات یاد رکھیے گا, جس طرح نقصان دہ اور تکلیف دہ چیزوں کو راستے سے ہٹانا ثواب ہے, اسی طریقے سے جان بوجھ کر ان چیزوں کو راستے میں پھینکنا گناہ بھی ہے. کیلا کھاتے ہوئے جا رہے ہیں, وہ پھینک دیا چھلکا. بیچ سڑک پہ گئے نہ وہ ڈال دیا نا. یہ تکلیف دہ چیز ہے. تکلیف دہ چیز میں ناک بھی آتی ہے, تھوک بھی آتا ہے, بلغم بھی آتا ہے, لیٹرین بھی آتی ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دہ چیزوں میں شامل ہیں. ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے. اب ناک پڑی ہوئی ہے, ہم ہٹ رہے ہیں. لیٹرین اور گندگی پڑی ہوئی, ہم بچ کے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں, یہ کانٹا, پتھر, کیلے کا چھلکا, تھوک, بلغم, ناک, یہ ساری چیزیں تکلیف دہ چیز میں آتی ہیں. تکلیف دہ چیز میں صرف یہی چیز نہیں آتی ہے. بیچ سڑک پہ گاڑی پارک کر دی, کھڑی کر دی اور چلے گئے دکان سے سودا خریدنے کے لیے. ہاں 1 کلو دال, 1 کلو یہ, 1 کلو وہ, 1 کلو وہ, اور یہاں راستے میں آپ نے غلط جگہ پر گاڑی کھڑی کر دی جہاں لوگوں کو آنے جانے میں تکلیف ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, یہ گاڑی کو غلط جگہ پر پارک کرنا بھی تکلیف دینے کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی غلط ہے. لہٰذا ایسی جگہ گاڑی پارک کرنا جہاں لوگوں کے آنے جانے کا راستہ اور تکلیف ہو رہی ہو, یہ چیز بھی غلط ہے. یہ بھی اماطۃ الاذی عن الطریق میں آتا ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا. اب کسی کی موٹر سائیکل کو راستے سے ہٹائیے گا تو کتنا برا مانے گا. مان لیجیے بیچ راستے میں کھڑی ہوئی ہے اور اللہ کے رسول کی حدیث تو یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دو. ابھی جرجیت صاحب ہٹا کے دیکھیں, آپ لڑنے پہ آمادہ ہو جائیں گے. بے ہوگا مولوی تو اپنے باپ کے گھر کا, تو نے میری گاڑی چھوئی کیسے, تو نے ہٹائی کیسے؟ ارے 20 سڑک میں کھڑی تھی, تیرے باپ کی جگہ ہے. ابھی دنیا بھر کی جملے آپ سنا ڈالیں گے
کسی بھی انسان کو، لیکن آپ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ اس سے تکلیف ہو رہی ہے آنے جانے والے کو. راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ ایک طرف اللہ کا حق، دوسری طرف فوراً ایمان میں کم تر درجہ جو آیا ہے وہ فوراً بتا دیا انسانیت کے حقوق بھی ہیں. لہٰذا یہ مت دیکھو کہ اس راستے سے ہندو گزر رہا ہے کہ مسلمان گزر رہا ہے کہ سکھ جا رہا ہے کہ عیسائی جا رہا ہے کہ بدھسٹ جا رہا ہے کہ یہودی جا رہا ہے. کچھ نہیں، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس چیز کو وہاں سے ہٹا دو. شادی ہو رہی ہے، گھر کے باہر آپ نے شامیانہ لگا دیا ہے، گھر کے باہر آپ نے ٹینٹ لگا دیا ہے، وہ راستہ ہے گزرنے کا. اب ایک آدمی کو ٹینٹ لگا ہوا دیکھ کر آپ نے روک دیا، اب وہ آدمی بیچارہ چکر کاٹ کر 2 کلومیٹر دور سے جا رہا ہے. یہ تکلیف دینا ہے، تکلیف. اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، رات میں 2 بجے اٹھ کر مائک پکڑ لینا، روزے دار بھائیوں اٹھیے، سحری کیجئے، ماؤں بہنوں اٹھیے، سحری بنائیے. روزہ اتنا ٹائم سحری میں باقی رہ گیا ہے، اور اس کے بعد کھڑے ہو کر نظمیں پڑھنے لگو، نعتیں پڑھنے لگو، گیت گانے لگو، اور چاہے قرآن کی آیتیں ہی پڑھنے لگو. یہ ساری کی ساری چیزیں تکلیف دینے کے ضمن میں آتی ہیں. میرے بھائیوں، آپ کو کس نے کہا کہ رات کے 2 بجے مائک پکڑ کے آپ لوگوں کو اٹھائیے؟ کس حدیث میں لکھا ہے کہ رمضان کا روزہ رکھنے کے لیے روزے داروں کو اٹھانا بھی ثواب ہے؟ کس میں لکھا ہوا ہے؟ ارے روزے دار ہیں، روزہ رکھیے، آپ اٹھیے اور روزہ رکھیے. آپ خود انتظام کیجئے. آج کے اس دور میں موبائل میں الارم ہوتا ہے، گھڑیوں میں الارم ہوتا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آج کی سحری کا وقت کتنے بجے ختم ہو رہا ہے. آپ اتنے بجے اٹھیے اور سحری کیجئے. آپ لوگوں کے اوپر کیوں محتاج بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ جن کو اٹھایا جاتا ہے وہ صرف روزے داری نہیں ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے دودھ پلانے والی عورت کے اوپر سے روزہ معاف ہے. جب وہ اپنے بچے کو دودھ پلا چکے گی اور چھڑوائے گی، اس کے بعد وہ روزہ رکھے گی. یعنی وہ بچہ جو عورت کا دودھ، اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کے اوپر روزہ نہیں ہے. لیکن آپ جب روزے داروں کو اٹھاتے ہو تو بیچاری ان عورتوں کی نیند میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے جو عورتیں اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں. ان عورتوں کی نیند میں بھی ڈسٹرب ہوتا ہے جو عورتیں حاملہ ہیں، جن کے پیٹ میں بچہ ہے، اور جن کو شریعت نے رخصت دی ہے کہ جب حمل ہے تیرے پیٹ میں تو تو روزہ نہیں رکھ سکتی، اس لیے کہ کھائے گی اور پیے گی نہیں تو بچے کی تندرستی پر نہیں بنے گی، اور اس بچے کو خطرہ ہے کہ کہیں وہ مر نہ جائے پیٹ کے اندر، اس بچے کی صحت پر اثر پڑے گا. اس لیے ابھی تم روزہ مت رکھو، جب تمہیں فرصت ہو جائے تب تم روزہ رکھنا. آپ جب اٹھاتے ہو تو ان عورتوں کی بھی نیند میں ڈسٹرب ہوتا ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے جو روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ اس کے اوپر اب روزہ نہیں ہے، وہ صرف فدیہ دے کر کام چلا رہا ہے. اس کا بیٹا کہہ رہا ہے کہ مولانا صاحب میرا باپ کا علاج چلتا ہے اور نیند کی ایک ٹیبلٹ دینا پڑتی ہے، اور میرے باپ کی دوا ڈپران چلتی ہے 10 mg کی. جب تک میں اس کو وہ دوا نہ دوں میرے باپ کو نیند نہیں آتی ہے. اب رمضان کے مہینے میں یہ لوگ 2 بجے مائک پہ چلانے لگتے ہیں، جس سے میرے باپ کی نیند میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے. وہ اٹھ جاتے ہیں اور اٹھنے کے بعد پھر ان کو نیند نہیں آتی ہے، پھر بے چینی ہوتی ہے، پھر وہ تڑپتے ہیں. میرے بھائیوں مجھے بتائیے کہ اس بوڑھے آدمی کے اوپر روزہ نہیں تھا، وہ ڈپران کی ٹیبلٹ کھا کے سو رہا تھا، آپ نے مائک پہ چلا چلا کر اس کو اٹھا دیا ہے. اس آدمی کی تکلیف کا ذمہ دار کون ہے؟ میرے بھائیوں شریعت میں ہر چیز پر ثواب نہیں ہے کہ روزے داروں کو اٹھا رہے ہو تو ثواب. آپ نے روزے داروں کو تو اٹھا دیا، لیکن جن کے اوپر روزے نہیں تھے ان کو بھی آپ نے تکلیف پہنچائی. یہ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ میرے بھائیوں بتائیے. یہ بھی تکلیف دینے کے ضمن میں آتا ہے. تو اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے. 2 چیزیں کافی. تیسری چیز پر میں تھوڑا سا روشنی ڈالوں گا جس کا تعلق ہم سے بھی ہے اور ہماری ماں بہنوں سے بھی ہے. اور تیسری چیز کیا ہے؟ والحیاء شعبۃ من الایمان. حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، حیا ایمان کا ایک حصہ ہے. حیا کہاں چلی گئی آج؟ حیا کہاں رہ گئی آج شرم؟ اور اللہ کے رسول کی حدیث ہے بخاری کی، بس اس حدیث کو سن لیجئے، بہت سے مفہوم نکل جائیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت. اگر تیرے اندر شرم نہ رہی،
اذا لم تستحی، جب تیرے اندر شرم ہی نہ رہی، ففعل ما شئت، تو جو تیرے دل میں آئے گا وہ کام کرے گا۔ یعنی جب انسان کے اندر سے شرم و حیا نکل جائے تو انسان جو چاہے گا وہ کرے گا، کیونکہ اب شرم و حیا نہیں رہی۔ دیکھ لیجئے ہماری وہ بہنیں، ہماری وہ بیٹیاں، ہماری وہ لڑکیاں جو کل تک کتنی شرم و حیا کرتی تھیں، جن کے خوبصورت گالوں کو آسمان کی نگاہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن آج جب ویسٹرن کلچر سے متاثر ہو کر، جب پشچمی سभ्यता سے متاثر ہو کر، جب مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر، جب ہماری لڑکیوں نے اپنے سروں سے دوپٹے تک اتار دیے ہیں، یہ تو چھوڑو، شارٹ کپڑے جب اپنانا شروع کیے ہیں یہ بھی چھوڑو، تو آپ انسٹاگرام پر چلے جائیے اور ٹک ٹاک پر چلے جائیے تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری بہنوں اور بیٹیوں کے کپڑے بھی اتر چکے ہیں، دوپٹے بھی اتر چکے ہیں، اور کس طریقے سے ڈانس کر کر کے وہ اپنی ویڈیو بنا رہی ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم آپ کے جھارکھنڈ کا حال کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم کہ آپ کے پاکڑ کی لڑکیاں کیا کر رہی ہیں، ہمیں نہیں معلوم کہ صاحب گنج اور گڈا کی بچیاں کیا کر رہی ہیں۔ آؤ ہمارے لکھنؤ کی طرف آئیے، ہم آپ کو دکھائیں کہ بڑے بڑے حاجیوں، بڑے بڑے نمازیوں اور بڑے بڑے مولویوں اور بڑے بڑے قاریوں کی لڑکیاں کالجز اور یونیورسٹی سے پڑھنے کے بعد اپنے گھروں میں انسٹاگرام پر ریل بنا بنا کے ڈال رہی ہیں، جن کے بال کٹے ہوئے ہیں، دوپٹے اترے ہوئے ہیں، سینے کھلے ہوئے ہیں، شارٹ کپڑے ہیں، چست لباس پہنے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب بے شرمی نے، بے حیائی نے جب ملا اور مولویوں کے گھروں تک میں ڈاکے ڈالنا شروع کر دیے ہیں اور سینت لگا دی ہے، اور حاجی اور نمازیوں کی لڑکیاں بھی جب اس حد تک اور اس دہلیز پر پہنچ چکی ہیں، تو اوروں کی مثالیں ہم آپ کو کیا دیں اور اوروں کی مثالیں ہم کہاں تک آپ کو دیں؟ میرے بھائیوں اندازہ لگائیے آپ۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی ففعل ما شئت، جب تیرے اندر سے شرم و حیا ہی نہیں رہی تو جو بھی تیرے دل میں آئے گا وہ تو کرے گا۔ ورنہ شرم و حیا تو وہ چیز تھی، شرم و حیا تو وہ چیز تھی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگلی صف، جماعت ہو رہی ہے نا، جماعت، اللہ اکبر، جماعت، پہلی صف کا ثواب اتنا زیادہ ہے، پہلی صف میں نماز پڑھنے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کسی کو اگلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے، کسی کو پہلی صف کا ثواب پتا چل جائے کہ کتنا ہے، تو پہلی صف میں آنے کے لیے وہ لڑے گا، جھگڑا کرے گا، اور جب مسجد میں آئے گا تو کہے گا مجھے پہلی صف میں جانا ہے۔ یہاں تک کہ قرآن اندازی کی نوبت آ جائے گی، پرچیاں پھینکنے کی نوبتیں آ جائیں گی، پرچیاں ڈالنے کی نوبتیں آ جائیں گی۔ یہ پہلے صف کا ثواب ہے۔ سارے صحابہ چاہتے تھے کہ ہم پہلی صف میں نماز پڑھیں، ہم نبی کے پیچھے نماز ادا کریں، یہ پہلی صف کا ثواب بتایا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ مردوں کے لیے فرمایا ہے۔ عورتوں کے لیے دیکھیے کیا حکم ہے۔ نبی کے زمانے میں بھی عورتیں مسجدوں میں نماز پڑھنے آتی تھیں، نبی نماز پڑھا رہے ہیں، نبی کے پیچھے صحابہ کی جماعت لگی ہوئی ہے، 5 صف 7 صف صحابہ کی لگی ہے، اس کے بعد پردہ پڑا ہوا ہے۔ اس زمانے میں ڈبل اور ٹربل منزل کہاں ہوتی تھی میرے بھائیوں، ایک ہی مسجد کو لمبا چوڑا کر دیا جاتا تھا۔ جب 5 صفیں 7 صفیں مردوں کی لگ گئیں، اس کے بعد پردہ پڑ جاتا تھا اور پردے کے پیچھے پھر عورتوں کی جماعت ہوا کرتی تھی۔ اب اس موقع پر بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر صفوف الرجال اولها وشرها آخرها، مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور پچھلی صف، مردوں کی پچھلی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ ثواب کے اعتبار سے، بری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ قابل نفرت ہو، بری کا مطلب یہ ہے، شر کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کم۔ فرمایا مردوں کی پہلی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور مردوں کی پچھلی سب سے پیچھے والی صف سب سے بری صف ہے ثواب کے اعتبار سے۔ پھر فرمایا وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا، اور عورتوں کی پچھلی صف، عورتوں کی سب سے پیچھے والی صف سب سے افضل ہے ثواب کے اعتبار سے، اور عورت کی آگے والی صف سب سے بری ہے ثواب کے اعتبار سے۔
जर्जी साहब नमाज़ पढ़ा रहे हैं, अल्लाह अकबर। अब मेरे पीछे 5 सफ़े लगी हैं मर्दों की, उसके बाद पर्दा पड़ा हुआ है, पर्दे के पीछे 5 सफ़े लगी हुई हैं औरतों की। ठीक है, मर्दों की पहली सफ जो जर्जीस के पीछे लगी हुई है वो सबसे अफजल है सवाब के एतबार से, और औरतों की 5वीं लास्ट वाली सबसे पीछे वाली सफ सबसे अच्छी है सवाब के एतबार से। क्यों? क्योंकि वो पिछली वाली सफ मर्दों से उतनी दूर है, मर्दों से दूर है, तो जो मर्दों से जितना दूर है सवाब भी उतना ज्यादा बढ़ रहा है। औरत की वो नमाज जो मर्द से जितना दूर और जितना छिप कर पड़ी जाए वो सवाब में उतना ही ज्यादा दर्जा रख रही है। ये शर्मो हया है इस्लाम के अंदर। मेरे प्यारे साथियों, हमारी माँ बहनें जरा सोचें, नमाज के मामले में भी इस्लाम ने जब दूर रखा है कि नमाज पढ़ने भी जाओ तो मर्दों से दूर रहो, तो तुम्हें शादियों में मर्दों के साथ बैठ के खाना खाने की इजाजत किसने दे दी है? कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज में हमारी एक इंटर क्लास की लड़की, इंटरमीडिएट की लड़की, 12वीं क्लास की लड़की को एजुकेशन में बैठेगी, 10 क्लास में पढ़ने वाली लड़की लड़कों के साथ क्लास में बैठ के पढ़ेगी, और कॉलेज की कैंटीन में दोनों लड़के और लड़कियां चाय पिएंगे। गौर करो मेरे भाइयों, इस हदीस की रोशनी में जमाना कहां जा रहा है मुझे इससे मतलब नहीं, आपने मुझे यहां कुरान और हदीस सुनने के लिए बुलाया है, वो सुनिए। जब मस्जिद में भी औरत की पिछली सफ सबसे ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो मर्दों से दूर है, तो जब मस्जिद के अंदर इजाजत नहीं है कि मर्द के करीब जाइए, तो शादियों में, कॉलेजेस में, होटलों में, यूनिवर्सिटीज के अंदर और बाजारों में मेरे भाइयों कहां से जायज हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। जर्जी साहब नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ाते पढ़ाते रुकू में गए, रुकू से उठे, सजदे में गए, भूल गए, एक रुकू किया कि 2 रुकू कर लिए, 2 सजदे करना तो 1 सजदा किया या 3 सजदा। मेरे पीछे जो लोग मौजूद हैं उनको अगर याद है तो वो याद दिला देंगे, वो टोक देंगे सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहकर वो टोक देंगे, वो याद दिला देंगे। लेकिन अगर मर्दों को मालूम नहीं है, मर्दों, आप इधर देखिए, अगर मर्दों को पता नहीं है लेकिन औरतें पीछे खड़ी हुई हैं पर्दे के पीछे, और उनको पता है कि मर्द भूल गया है, इमाम भूल गया है, तो वो सुभान अल्लाह नहीं कहेंगी, अल्लाहु अकबर नहीं कहेंगी, वो याद इस तरीके से नहीं दिलाएंगी। देख रहे हैं, सुभान अल्लाह इस जुमला कहने से ज़मीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कहने से ज़मीन और आसमान नेकियों से भर जाते हैं। लेकिन इतना प्यारा जुमला भी उन औरतों को अपने मुंह से निकालने की इजाज़त नहीं है ज़ोर से, बल्कि वो अपने इमाम को याद दिलाने के लिए किस तरीके से ताली बजाएंगी, यानी पीछे हैं और इमाम को याद दिलाने के लिए इस तरीके से ताली बजाएंगी। और ताली की आवाज़ सुनकर इमाम को पता चल जाएगा कि मैं भूल गया हूँ। ये औरत की शर्म हया है कि अगर इमाम भूल जाए तो अपने इमाम को याद दिलाने के लिए वो अपनी ज़बान से सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर भी ना कहे, क्योंकि औरत की आवाज़ का भी पर्दा है। हो सकता है कि कोई दिल जला, कोई मन चला, उसकी स्वीट और मीठी और सुरीली आवाज पर फिदा हो जाए और फिर वो उसका पीछा करने लगे, फिर वो उसका ताक़ुब करने लगे। फरमाया कि औरत के लिए सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर कहना भी जायज नहीं है, बल्कि वो ऐसे ताली बजाकर अपने इमाम को याद दिलाएगी। ये है औरत की शर्म हया। वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, और हया ईमान का एक शोबा है, हया ईमान की एक ब्रांच है। मेरे भाइयों, जब लड़की का निकाह होता है तो उस निकाह के मौके पर उससे इजाज़त ली जाती है। हमारे यहाँ जो दस्तूर है वो बड़ा ख़राब है, आपके यहाँ क्या है मुझे नहीं मालूम। हमारे यहाँ एक वकील और 2 गवाह लड़की के पास जाते हैं, एक वकील और 2 गवाह, एक मर्द और 2 गवाह जाते हैं, और लड़की जो जिसकी शादी होने वाली है वो अपनी सहेलियों में के बीचों बीच में बैठी हुई होती है, घिरी हुई होती है। वो वहाँ जाकर कहलवाते हैं, वो वहाँ जाकर उससे कहलवाते हैं फलां लड़के के साथ तुम्हारा इतने इतने रुपए मेहर के एवज तुम्हारा निकाह किया जा रहा है, क्या तुम्हें वो लड़का कबूल है? अब वो लड़की खामोश है। फिर पूछते हैं क्या वो कबूल है? लड़की खामोश है।
اس کی سہیلیاں کونی مار مار کے کہتی ہیں ہاں کہہ دو قبول ہے، ہاں کہہ دو قبول ہے۔ وہ بیچاری بڑی مشکل سے جب کہتی ہے قبول ہے، تب یہ وکیل ان گواہوں سے پوچھتا ہے تم نے سنا؟ وہ گواہ گئی اس لیے ہے، تم نے سنا؟ کہا نہیں سنا۔ تو پھر اس سے زور سے کہلوایا جاتا ہے اور وہ لڑکی کہتی ہاں مجھے قبول ہے۔ جب کہا سنا کہ ہاں سنا، ٹھیک ہے، اب دستخط کرائے جاتے ہیں لڑکی سے۔ ایسے ایسے جاہل پیدا ہو گئے ہیں جو لڑکی سے زبردستی سنا 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 ہے اور کہلواتے ہیں۔ عورت کی شرم و حیا، لڑکی کی شرم و حیا کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ شادی اور نکاح، لڑکے کے نکاح سے پہلے لڑکی سے اجازت لی جائے گی۔ لڑکی کا نکاح نہیں ہوتا ہے، الحمدللہ نحمدہ ونستعین نہیں پڑھا جاتا ہے، صرف اجازت لی جائے گی۔ اور اجازت لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ شادی والے دن ہی اجازت لی جائے، آپ 2-4 دن پہلے بھی پوچھ لیجئے، دیکھیے بھائی بارات آنے والی ہے، لوگ آنے والے ہیں، لڑکی کی ماں پوچھ لے، لڑکی کا ولی ارے باپ پوچھ لے، بھائی پوچھ لے، دیکھو بہن کوئی معاملہ ہو تو پہلے بتا دینا ہے، اور لڑکی اگر منع کر دے تب ٹھیک ہے، لیکن کہہ دے نہیں نہیں کوئی بات ہو گئی۔ فرمایا لڑکی سے ایک بار پوچھو فلاں کے ساتھ تمہارا رشتہ طے ہو رہا ہے، کیا تمہیں وہ لڑکا پسند ہے؟ اجازت ہے تمہاری، تب تو میں نکاح کا پیغام دوں، اس کو بلاؤں، بارات وغیرہ آئے۔ کہا اگر وہ خاموش ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا تو اس کی خاموشی کو ہی اس کی اجازت مانا جائے گا۔ اذنھا سماتھا۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ شادی والے دن ایسا ہوتا ہے لڑکی کے کپڑے لڑکے والے کے پاس جاتے ہیں اور لڑکے والوں کی طرف سے کپڑے لڑکی کے پاس آتے ہیں، یعنی لڑکا لڑکی کو کپڑے بھیجتا ہے اور لڑکی والے لڑکے کو کپڑا بھیجتے ہیں۔ اگر شادی والے دن لڑکی نے لڑکے کی طرف سے آئے ہوئے کپڑوں کو پہن لیا، شادی والے دن لڑکی نے لڑکے والوں کی طرف سے آئے ہوئے کپڑوں کو خوشی خوشی پہن لیا، تو اسی کو اجازت سمجھا جائے گا۔ اب لڑکی سے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ تم نے نکاح قبول کیا کہ نہیں کیا ہے، کیونکہ اس نے خوشی خوشی کپڑے پہن لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑکی شادی کے لیے تیار ہے، یہی اس کی اجازت ہے۔ اذنھا سماتھا، اس کی خاموشی اس کی اجازت ہے۔ یہ شرم و حیا بتائی ہے لڑکی کی، یہاں زبردستی۔ اب لڑکیوں میں اتنی شرم و حیا ہے کہ کہہ دو خاموش ہو جائے تو اس کی اجازت مان لو۔ آج کے اس دور میں خاموش ہیں؟ ابھی بھی جائیے تو رات کے 2:25 ہو رہے ہیں، ابھی بھی کہیں نہ کہیں چونچیں چل رہی ہوں گی، ابھی بھی ایسے موبائل سے موبائل یہ سب ہو رہا ہوگا۔ ابھی بھی اس رات کے 2:30 بجے بھی میرے بھائیوں اور یاریت کا ماحول ہوگا، رات کے 2:30 بجے بھی لگے ہوئے ہوں گے، اور گڈرگو جیسے کبوتر چونچے لڑاتا ہے اس طریقے سے یہ ماحول ہو چکا ہے۔ جبکہ لڑکی کی شرم و حیا کا خیال تو اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ شادی کے دن بھی اگر وہ خاموش ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہی اس کی اجازت ہے۔ یہ تھا 2:30 بج گیا ہے، 1:45 سے لے کر 2:30 تک 1.25 گھنٹہ میں 1.5 گھنٹہ سوچ کے آیا تھا، 1.25 گھنٹے کا خطاب کافی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایمان کی افضل بنیاد اور افضل درجہ لا الہ الا اللہ، جو تفصیلی آپ نے سنا، راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا یہ آپ نے سنا، اور حیا شرم یہ عورت کا لباس اور یہ ایمان کا حصہ، یہ ایمان کے 3 درجے ہمیں اور آپ کو اپنے اندر پیدا کر لینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمارے اندر توحید پیدا فرما دے، اللہ ہمیں انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شرم و حیا ہم مردوں میں بھی کوٹ کوٹ کے بھر دے اور عورتوں میں بھی کوٹ کوٹ کے بھر دے۔ الہ العالمین جب تک ہم زندہ رہیں اسلام پہ ہمیں زندہ رکھنا، توحید پر ہمیں زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔